نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس فقہ میں آج کا عنوان گفتگو ہے نفقہ، کہ شرعاً یہ تین چیزیں کس پر کس کے لیے واجب ہیں۔ کھانا کون پرووائڈ کرے گا، اور کھانے کے ساتھ ہی پینا بھی اسی، چونکہ کھانا پینا ایک ہی چیز ہوتی ہے، دونوں چیز ہوتی ہے۔ کپڑے، لباس اور سکنا، اکاموڈیشن، کس انسان کی ذمہ داری ہے، کس کس انسان کو یہ پرووائڈ کرے۔ شرعاً یہ واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اس کے وجوب کے تین سبب ہیں۔ جب تین اسباب میں سے کوئی سبب پایا جائے گا تو اس انسان پر یہ تین چیزیں مہیا کرنی واجب ہے، اور یہ شرعاً واجب ہے۔ ایک ہے زوجیت، جب انسان کسی خاتون کے ساتھ نکاح کر لے، اور باقی انشاءاللہ اس کے آگے تفصیل آئیں گے، تو نکاح سبب ہے، یہ واجب کر دے گا مرد پر عورت کے خرچے کو۔ یہ شرعاً ہے، مرد کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے ہیل حجت کرنے کی، میرا یہ وجہ ہے، یہ بھائی اس کو خرچہ دینا ہی ہے، بیوی کو ہر حال میں خرچہ دینا ہے۔ دوسرا ہے قرابت، اگر آپ کے ہاں اولاد ہو گئی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ان کا خرچہ آپ نے برداشت کرنا ہے۔ اور ماں باپ ہیں، اور ماں باپ ہی کے ذمہ میں آتے ہیں دادا اور دادی، نانا اور نانی۔ یہ جو اوپر والے تین رشتے ہیں، والد والدہ، دادا دادی، نانا نانی، اس کا خرچہ جو نیچے والے ہیں نا، یہ ان پر واجب ہوتا ہے۔ یہ کوئی کسی پر احسان نہیں کرتا۔ فرق یہ ہے، ماں باپ جو اولاد پر خرچ کرتے ہیں وہ ماں باپ کا احسان نیکی ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، لیکن اولاد اگر ماں باپ پر خرچ کرے یا دادا دادی پر خرچ کرے یا نانا نانی پر خرچ کرے، یہ ان کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ ایک رائٹ ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، احسان اگر اولاد خرچ کرے گی اپنے ماں باپ پر، دادا دادی پر، نانا نانی پر، تو اس کو احسان نہیں کہا جائے گا۔ یہ ایک فریضہ ہے جو اس نے ادا کیا، ایک ذمہ داری ہے جس کو اس نے پورا کیا۔ لیکن اگر ماں باپ خرچ کر رہے ہیں اپنے اولاد پر تو اس کو احسان کہا جائے گا۔ اور تیسرا جو سبب ہے خرچے کو جو واجب کر دیتا ہے وہ ہے ملک۔ آج تو یہ زمانہ ختم ہو گیا ہے غلامی والا، لیکن وہ ہر حال اس کے ایک اثر موجود ہے کہ آپ کسی کو اپنے نوکر رکھتے ہیں جو آپ کی خدمت کرتا ہے، تو اس نوکر کو یا تو آپ ویجز دیں کہ وہ خود ہی جا کر بازار سے کھا پی لے، اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے، اپنے لباس کا اور اپنی رہائش کا انتظام کر لے۔ اگر نہیں دیتے تو اس کا کھانا بھی ذمہ داری ہے، اس کو کھانا پینا مہیا کرنا یہ اس آدمی کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اکاموڈیشن رہائش مہیا کرنا یہ ذمہ داری ہے، شرعاً ذمہ داری ہے۔ ورنہ آپ اس آدمی کو اپنے ملازم نہ رکھیں۔ اگر ملازم رکھنا ہے تو پھر اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور کس نے پوری کرنی ہے؟ جس نے اس کو ملازم رکھا ہے۔ تو بہرحال یہ تین اسباب ہیں۔ فرمایا ان نفقہ، تو پھر اسی کے ضمن میں انشاءاللہ میں جب یہ تفصیلات آئیں گی تو اس میں آتا جائے گا، یہ ساری تفصیلات آتی جائیں گی۔ اور اسی میں طرح یہ جو پیٹس ہیں، گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، ان گھروں کے جانوروں کو خرچہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آپ ان کو بھوکا رکھ سکتے؟ نہیں رکھ سکتے بھائی۔ ان کو بلیاں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں، پرندے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، مچھلیاں گھروں میں رکھی ہوتی ہیں، کئی قسم کے پیٹس لوگوں نے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی ضمن میں آئیں گا کہ ان کو یہ کھانے پینے اور سونے وغیرہ ان کے سارے مہیا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ رکھنے والے کی ذمہ داری ہے یہ۔ تو ان نفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجها، پہلا فقہی شرعی مسئلہ سنیں، کیونکہ
نکاح کے بغیر نسب نہیں قائم ہوتا، تو اس لیے پہلے زوجہ کا خرچہ آیا ہے، کیونکہ اولاد تب ہوگی نا، پہلے بیوی ہوگی، اور اس کی کوئی ماں تھی تو دادا دادی نانا نانی بنے نا، تو اگر ماں ہی نہ ہوتی تو دادا دادی کیسے بنتے؟ اور ماں کا نکاح تھا اس کے باپ کے ساتھ، تو اسی لیے بھائی وہ نانا نانی دادا دادی بنے، اس لیے سب سے پہلے نکاح آتا ہے، نکاح سیدھ ہے، نکاح پہلی بنیاد ہے نسب کی بھی اور سارے معاملات کی، تو اس لیے سب سے پہلے خرچہ ہے ذکر کیا ہے زوجہ کا۔ فرمایا اس میں نہ ایج دیکھی جائے گی، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، نو، اور وہ خاتون جو اس کے نکاح میں وہ مسلمان ہے یا کافرہ ہے، مثلاً عیسائی عورت کے ساتھ یہودیہ کے ساتھ نکاح تو وہ ایک الگ معاملات ہے، لیکن نکاح تو شریعت نے اجازت دی ہے نا، تو یہ بھی نہیں کہ مسلمان عورت کو نہیں بھائی، وہ کافرہ کا بھی خرچہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور فقیرتن او غنیتن، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا آج کا لوگ بڑا جی یہ اپنے کماندی ہے نا، میرے پاس آتے ہیں نا معاملہ، یہ خود معاملہ سارے بہت زیادہ گھروں کے اختلافات ہے ہی، مالی معاملات زیادہ تر ہوتے ہیں، یہ خود کماتی ہے، بھائی شریعت نے تیری ذمہ داری لگائی ہے کہ تو نے اس کو سارے اخراجات مہیا کرنے ہیں، اس کے پاس خود پیسہ ہے یا نہیں ہے، اگر وہ ملینئر بھی ہے پھر بھی خرچہ تو نے دینا ہے، وہ کماتی ہے تو پھر بھی خرچہ تو نے دینا ہے، وہ نہیں کماتی نہیں تو پھر بھی تو نے دینا ہے، تو فرمایا فقیرتن او غنیتن، خاتون غریب ہو یا امیر، جب نکاح میں آ جائے گی تو اس کا خرچہ دینا پڑے گا، موضوعتاً اولا، آپ نے اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم رکھے ہیں یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ جب کریں گے تو پھر دیں گے، نہیں نہ بھائی آپ نے دینا ہے، یہ سب کوئی چیزیں کنسیڈر نہیں کی جائیں گے، یہ اگر کہ جناب یہ کماتی ہے یا میں جناب میں تو آپ یہ میرے سے اس کے کچھ ازدواجی تعلقات ہی نہیں ہے، بھائی پھر بھی خرچہ دینا پڑے گا۔ ولو رتقاء او قرنا او معتوہتن او کبیرتن او توتا او صغیرتن تطیق الوطء او تسلیم للخدمت والاستئناس، اگر کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، یا کوئی مینٹل پرابلم بن گئی ہے اس کی، یا وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، یا اپنے نکاح کی ہے اس لیے کہ بس میرا دل لگا رہے، بات چیت کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے لوگ کرتے ہیں ایسے نکاح، بنوا پھر بھی خرچہ دینا پڑے گا، ان میں سے کوئی بھی چیز کنسیڈر نہیں کی جائے گی، خرچہ دینے میں یہ ساری چیزیں اس کے خرچے کو ختم نہیں کر سکتے، جب نکاح کر لیا تو ذمہ داری تم نے اٹھا لی اس کے خرچے، بس صرف ایک کنڈیشن ہے، اذا سلمت نفسها للزوج فی منزلہ، جب وہ عورت اپنے آپ کو اس نے خاوند کے سپرد کر دیا اور اس کے گھر میں رہتی ہے، شرط صرف یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں وہ چلی گئی، اس کے گھر میں رہتی ہے، اب اس کے سارے اخراجات شوہر کی ذمہ داری، ہاں اگر وہ اس کی مرضی کے بغیر جائے گی نا تو پھر نہیں، آگے آ رہے ہیں سارے مسائل، شرط صرف ایک ہی ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح ہوا وہ اسی مرد کے گھر میں رہتی ہے، یا اگر باہر جاتی بھی ہے تو اس کی اجازت سے جاتی ہے، تو فرمایا فعلیہ نفقتها، جب یہ شرطیں پوری، ہاں وہ عورت ایک کام کے لیے اپنے آپ کو روک سکتی ہے، بھائی میں تیرے گھر نہیں جاؤں گی یا تو میرے قریب نہیں آنا، پہلے میرا حق مہر ادا کر، یہ اس کا رائٹ ہے، یہ شریعت نے عورت کو رائٹ دیا ہے کہ اس لیے میں کہتا ہوں بھائی حق مہر فوراً ادا کر دیا کرو، یہ بعد کے جو نا مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، حق مہر طلب کرنے کے لیے عورت سب کچھ کر سکتی ہے، کہتے میں تیرے گھر نہیں، پہلے میرا حق مر جا رہا، میرے قریب نہیں آنا، پہلے میرا حق یہاں رکھ، اگر حق مہر ہوا یہ سبب بنے عورت کو مرد کے گھر سے باہر جانے کا، تو پھر خرچہ مرد کے ذمہ برقرار رہے گا،
لیکن اگر اس نے حق پر ادا کر دیا ہوا ہے تو اب عورت گھر سے جائے گی اگر اس کی اجازت کے بغیر، تو پھر اس کا خرچہ مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ مرد کے ذمہ کب تک ہے؟ جب تک وہ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ اور خرچہ کون سا دیا جائے گا؟ فرمایا جو عرف کے مطابق، جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، جس ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں پر جس قسم کا کھانا پینا پہننا دوسرے لوگ کرتے ہیں، بس وہی اسی قسم کا کھانا دینا، رہائش دینا، کپڑے دینا، یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اور کیونکہ لوگوں کے معاملات مختلف ہیں، ہر علاقے کے رسم و رواج مختلف ہیں، کھانے مختلف ہیں، کپڑوں کے ڈیزائن مختلف ہیں، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے کئی چیزیں بدل جاتی ہیں، تو اس لیے یہ نہیں کیسا کھانا جو اس علاقے کے لوگ کھاتے ہیں، کیسا لباس جو اس علاقے کے لوگ پہنتے ہیں، کیسی رہائش جو اس علاقے کے لوگ جس قسم کی رہائشیں استعمال کرتے ہیں۔ جی اب فرمایا یو تابارو ذالک بحالہما جمیعا، اگر یہ ویسے تو اپنے باہمی مشاورت سے، مرضی سے، جیسے مرضی کھانا کھائیں، جیسے مرضی کپڑے پہنے، جیسے مرضی مکان میں رہیں، لیکن اگر ان کا اختلاف ہو جائے اور مسئلہ لے جائیں کورٹ میں، تو فرمایا پھر دونوں کے حالات کو دیکھا جائے گا۔ یک طرفہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ سارے کا سارا وزن ڈال دیا جائے شوہر کے پلڑے پر اور سارا وزن نو، یہ بھی نہیں ہوگا، اور سب کا سب صرف عورت ہی کو دیکھا جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو میں دونوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک غریب خاندان سے آئی ہوئی عورت، اس کا لباس، اس کا کھانا، اس کی رہائش اور قسم کی ہو سکتی ہے، وہ عام قسم کی گزارا کر سکتی ہے، اور ایک امیر خاندان کی عورت ہے، اس کے سب کچھ بالکل مختلف ہوں گے غریبوں سے۔ اسی طرح ایک امیر لڑکا ہے، جیسے آج کل یہاں پر جو وہ ملینئر کو جی حق مہر کا ہے جی 100 پاؤنڈ، بھائی اللہ کے بندے 100 پاؤنڈ کیا، وہ امیر کے ملینئر ہے، اس کو اتنا لگاؤ نا، کوئی اگر ملینئر کو 40-50 ہزار رکھو، اس کو محسوس ہو کہ میں نکاح کر رہا ہوں۔ اس کی مالی پوزیشن کو دیکھا جاتا ہے، اور میں اس کے مالی پوزیشن کو دیکھیں گے، کس کی مالی پوزیشن کو؟ دونوں کو۔ جب دونوں کو دیکھ کر اس کے مطابق خرچ جج مقرر کرے گا، قاضی مقرر کرے گا، نہ تو سب کچھ تمام تر عورت کو دیکھا جائے گا، اور نہ ہی سارے معاملات مرد کے دیکھے جائیں گے، ان کے تمام تر معاملات کو، مالی معاملات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ موسرن کان الزوج معسرن، ہاں یہ ضرور ہے، خرچہ دینا ہے، یہ ساری چیزیں مہیا کرنی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب ہے تو چلو ہم کہتے ہیں کیونکہ تو بڑا غریب ہے، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا تو اپنی بیوی کو خرچہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ دینا ہی پڑے گا۔ ایک آدمی اگر میں تو کماتا ہی نہیں، تو بھائی اس عورت کو اجازت دی جائے گی کہ تو قرضہ لے، اور قرض لے کر تو اپنے معاملات کو چلا، اور قرض کی ادائیگی کس کے ذمہ لازم ہوگی؟ عورت کے ذمہ نہیں ہے، مرد کے ذمہ ہے۔ اس لیے اتنے آگے تو فرمایا یہ اس کو قرض سے بھی اس کو جج اجازت دے گا، اور پھر پروسیجر اسلام میں سارے معاملات بنے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا فَإِنِ امْتَنَعَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُؤْتِيَهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ، یہ میں پہلے مسئلہ عرض کر چکا ہوں۔ اگر عورت کے مرد کے پاس یا مرد کو اپنے پاس نہ آنے کا سبب حق مہر ہے، تو یہ اس کا رائٹ ہے، اتنی دیر تو رائٹ رہے گا جب تک یہ مرد اس کا حق مہر ادا کرے، تو پھر اس کا یہ رائٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ناشزات خارجت من بیتها بلا اذن بغیر حق ولو بعد سفر فلا نفقۃ لها حتى تعود الى منزلها، لیکن اگر عورت باہر چلی جاتی ہے اور مرد کی اجازت کے بغیر جاتی تو پھر کوئی خرچہ نہیں ہے۔ یس، چلی گئی ہے،
2 دن 10 دن رہنے کے بعد پھر واپس آ گئی، وہ آپ جو 10 دن باہر رہی ہیں اس کا کوئی خرچہ نہیں سے ملے گا، لیکن جب واپس آئے گی خرچہ پھر اس کو دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ اب یہ جو شوہر ہے بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، بیمار ہے، کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ یہ خرچہ اس سے مثلا ریموو ہو جائے؟ فرمایا نہیں، یہ بیمار ہے تو کوئی بندوبست کرے، بوڑھا ہو گیا تو پھر کوئی بندوبست کرے، جوانی میں کماتا نا، رکھتا بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا، تو بہرحال عمر، صحت، چھوٹا بڑا ہونا مرد کا نہیں دیکھا جائے گا، اس کو ہر حال میں اپنی بیوی کو خرچہ دینا پڑے گا، اور ہر حال میں اپنے چھوٹے بچوں کو خرچہ دینا پڑے گا۔ باقی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اگر کوئی کہتے میرے پاس تو نہیں ہے، تو بھائی اس کے نام پر قرضہ لیا جائے، تو قرضہ لے کر پھر اس کی بیوی بچوں کا خرچہ چلایا جائے گا، اور پھر اس کی پراپرٹی کے بیچ کر وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ بہرحال اب یہ قرضہ ہے، یہ جو خرچہ ہے یہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک یہ عورت اس کے نکاح میں ہے، اور اگر طلاق دے دے اس کی پھر بھی خرچہ ہے، طلاق کے بعد بھی عورت کا خرچہ مرد ہی کے ذمہ رہتا ہے جب تک کہ وہ عدت میں ہے۔ طلاق چاہے 1 دے، چاہے 2 دے، چاہے 3 دے، ہر حال میں عدت کا خرچہ مرد ہی کے ذمہ ہوگا۔ میں پلاس کر چکا، کیا دینا ہے؟ کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر شوہر مر گیا، عورت بیوہ ہوگی، تو اب اس عورت کا خرچہ کسی کے ذمہ نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ کہ پھر یہ بھوکی نہیں، بھوکی مر گئی، نہیں بھائی بھوکی تو نہیں مرنے دیں گے، تو اس کے ذمہ، پھر اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر بات ہے شوہر کی پراپرٹی میں اس کا حصہ ہے، تو اس کے حصے سے ہی اپنا خرچہ چلائے گی۔ شوہر جب مرے گا تو اس کی پراپرٹی تقسیم ہوگی، اس کی جب پراپرٹی تقسیم ہوگی تو اس میں اس عورت کا حصہ ہے، اور ظاہر بات ہے بچوں کو بھی پراپرٹی جاتی ہے، یہ سارے معاملات وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح بعض صورتوں میں جدائی جج کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس نکاح کو توڑ دیں، اس کو فرقت کہتے ہیں۔ ایک ہے طلاق دینا، ایک طلاق نہیں، فرقت بعض اوقات ضروری ہو جاتی ہے، اور وہ جج کے لیے ضروری ہے کہ اس نکاح کو ختم کر دیں۔ اگر فرقت بھی ہو جائے تو پھر بھی خرچہ دینا پڑتا ہے، عدت بھی ہے، خرچہ بھی ہے۔ البتہ چند ایسی صورتیں کہ جس میں مردوں کے ذمہ، یہ مثلا جیسے آج کل عورتیں مطالبہ کرتے مجھے طلاق دے دو، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہوگا یا کوئی ایسا عمل کرے عورت کہ جس کی وجہ سے یہ نکاح توڑنا پڑ جائے، تو پھر مرد کے ذمہ کوئی اس کا خرچہ نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ خلا کرتی ہیں، یہ جو خلا لیتی ہے نا، ان کا خرچہ مرد کے ذمہ نہیں ہے۔ جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے جدائی ضروری ہو جائے اور وہ عورت کوز کرے، تو پھر اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے۔ خرچہ تب تک ہے کہ یہ سارے کے سب معاملات مرد کی طرف سے اگر کوئی دیتی ہے، مرد کی طرف سے اگر طلاق ہو، عورت کا کوئی مطالبہ نہیں، وہ بسنا چاہتی ہے، مرد نے اس کو بسانا چاہتا، لیکن اگر عورت مطالبہ کرے کہ میں اس کے گھر نہیں رہنا چاہتی، تو پھر اگر کوئی خلا وغیرہ لے لے، اس قسم کے کئی معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے مثلا ایک عورت مرتد ہو جاتی ہے، ارتداد سے وہ دار اسلام سے نکل جاتے، معاذ اللہ، نکاح تو ختم ہو جائے گا، لیکن اب عدت تو ہے اس کی، لیکن اس کا خرچہ نہیں دیا جائے گا، یہ اپنے بندوبست خود کرے۔ تو بہت سارے آگے تفصیلات ہیں اس کے،
کہ کب عورت بغیر اجازت کے گھر سے نکل سکتی ہے، کتنی دیر نکل سکتی ہے، کتنی دیر نہیں نکلتی، کس کام کے لیے جا سکتی، ان میں سے بس دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں، بس ختم کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے گھر دن کے وقت ان کو ملنے کے لیے اگر قریب گھر ہو تو یہ بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے جا سکتی ہے، لیکن باقی رشتہ داروں کو سال میں ایک مرتبہ جا سکتی ہے، ماں باپ کو ہفتے میں ایک مرتبہ، اور ماں باپ کے علاوہ باقی کسی رشتہ دار کو ملنے کے لیے جائے تو یا تو اپنے شوہر سے اجازت لے یا پھر سال کے بعد ایک مرتبہ۔ اور یہ اگر حج فرض ہو جائے تو ساری شرائط کے ساتھ بہترین کام یہی ہے کہ وہ حج کے لیے بھی جائے تو اپنے شوہر کی اجازت سے جائے، لیکن اگر نہیں جاتی یا شوہر اجازت نہیں دینا اس کو، حج اس پر فرض ہو گیا ہے، تو اب یہ حج کے لیے اگر جائے گی نا تو حج کے لیے جا سکتی ہے، حج کے لیے یہ جا سکتے ہیں بغیر شوہر کی اجازت کے بھی، بشرط کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو، لیکن سفر حج، اخراجات حج کے سفر کے جو جتنی دیر یہ گھر سے باہر رہے گی نا حج کے لیے تو اس کا خرچ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ یس، اگر یہ بھی گیا اور اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی گیا تو اب شوہر پر سارے خرچ کے آنے جانے کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ ہوں گے جب شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ حج کرے۔ لیکن اگر عورت گئی ہے حج کے لیے، حج اس پر فرض تھا، ساتھ اس کو کچھ محرم ہے اور گئی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہے، تو اب اس سفر کا خرچہ جا سکتی ہے، عورت کو اجازت ہے ایسا، لیکن کرنا نہیں ایسے چاہیے، لیکن اس سفر کا یا سفر کے دوران جتنے بھی معاملات پیش آئیں گے ان کا کوئی کسی قسم کی ذمہ داری مرد کی نہیں ہوتی، مرد کی ذمہ داری تب تک ہے جب عورت مرد کے گھر میں رہتی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے احکام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔